قوم سقوم سموت تارخن انسانیت کی ان اقوام میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں مگر جب انہوں نے ناشکری سرکشی اور نافرمانی کو اپنا شعار بنایا تو انجام کار سخت عذاب کا شکار ہوئیں۔ قرآن مجید میں قوم سموت کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ قوم سموت حضرت نو کی قوم کے بعد وجود میں آئی۔ یہ قوم عرب کے شمالی علاقے الحجر مدائن سالے میں آباد تھی۔ یہ لوگ جسمانی طور پر طاقتور ذہین اور فن تعمیر میں ماہر تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار مکانات بناتے تھے جو آج بھی ان کی طاقت اور مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز زمینیں چشمے باغات اور امن و خوشحالی عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ قوم اللہ کی نعمتوں کو بھول کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ غرور تکبر اور دنیاوی طاقت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے اور آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک اور صالح انسان حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے نہایت حکمت اور نرمی سے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ مگر قوم سموت کے سرداروں نے حضرت صالح کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حضرت صالح پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا الزام لگایا۔ جب انہوں نے بار بار نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر ہے اور باقی دن تمہارے لیے۔ اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرنے پھرنے دے۔ ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لے آئے مگر اکثریت نے سرکشی اختیار کی۔ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگے کیونکہ وہ ان کے غرور کے خلاف تھی۔ بالآخر قوم کے چند بدبخت اور سرکش افراد نے سرداروں کے کہنے پر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح کو اس سانحے کا علم ہوا تو انہوں نے سخت افسوس موت تارخن الف اب تم اپنے گھروں میم